مراد ہے کہ ایک ماں کے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ رحم کا رشتہ ہے، یہ سگے بہن بھائی ہیں، یہ رحم کا رشتہ ہے، محرم رحم کا رشتہ۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں بہن اور بھائی کے حقوق بھی بیان فرما دیے اور اس رشتے کی اہمیت کیا ہے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَا تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ جو رحم کے رشتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ جو ہے، رحم کے جو رشتے ہیں ان رشتوں کو توڑو نہیں، ان رشتوں کو جوڑے رکھو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں معمولی باتوں پر باپ مرا، ایک مکان چھوڑا، مکان کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی، 4 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب ظاہر ہے مکان کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے، 2 لاکھ روپے ہے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے رحم کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، خون کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہن بھائیوں میں تکرار ہو گئی۔ اب ایک بھائی کا رخ مشرق کو ہے، دوسرے کا مغرب کو ہے، بہن کا رخ شمال کو ہے، تیسرے کا جنوب میں ہے، نہ کسی سے بات چیت ہے، نہ بول چال ہے، سب بند، سلام و دعا کلام سب ختم ہو گیا۔ جائیداد کا مسئلہ کفر اور اسلام کا مسئلہ بن گیا اور رحم کے رشتے توڑ دیے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ ان رحم کے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، قیامت کے دن یہ رحم کا رشتہ جو ہے یہ شکایت بھی کرتا ہے، عرش کے نیچے حاضر ہو کر شکایت کرے گا کہ مجھے توڑ دیا، مجھے چھوڑ دیا، جوڑا نہیں۔ تو ارشاد ہوا والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جو بہن بھائی کے رشتے کو معمولی باتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہ معمولی سی بات، ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، کیا بات ہو گئی بھائی، وہ آپ اپنے بڑے بھائی صاحب سے، یہ چھوٹے بھائی صاحب سے بات کیوں نہیں کرتے آج کل؟ ہاں ادھر جائیداد کا جھگڑا ہو گیا تھا، وہ پیسوں کا لین دین کا تھا، یہ تھا وہ تھا، بس سلام و کلام دعا بند ہو گئی۔ اب یہ سب چیزیں معمولی چیزیں ہیں اور اس کا اثر بہت بڑا پڑتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو ہر صورت میں جوڑے رکھنے کی ہدایت فرمائی۔ یہ بہت نازک، بڑا مقدس، بڑا بابرکت رشتہ ہے۔ والدین، بہن اور بھائی، یہ خاندان کو جوڑنے کا حکم ہے۔ یہ تتر بتر اگر ہو جاتا ہے تو فساد پھیلتا ہے زمین پر فساد پھیلتا ہے۔ یفسدون فی الارض، یہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ راج حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے عرض کیا کہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ شاید فرمایا امک، کس کا حق ہے، زیادہ کس کا حق ہے؟ کہ امک، اماں کا حق ہے۔ پھر عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا امک، اماں کا حق ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، کہا امک، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا امک۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا ابا کا، تمہارے ابا کا حق ہے۔ کہ پھر اس بعد حضور کس کا حق ہے؟ فرمایا اقارب ذوی القربہ، قرابت داروں کا حق ہے۔ قرابت داروں میں سبھی آتے ہیں۔ اب دیکھیے بظاہر مثلا بڑے بھائی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بھائی ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بظاہر یہی سمجھتے ہیں لوگ بات۔ دوسرے کسی مذاہب میں اگر آپ پوچھیں تو وہ نہ تو چھوٹے بھائی کی کوئی تمیز ہے، نہ بڑے بھائی کی کوئی تمیز ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ حقوق کا تعین کر دیا گیا۔
والاخ الکبیر والاخ الکبیر کالابی، اور بڑا بھائی جو ہے اس کا احترام اسی طرح سے ہوگا جیسے باپ کا احترام ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے یعنی کیا تقدس عطا کیا ہے رشتوں میں۔ اور اسی طرح سے ماں کی جو بہن ہے خالہ، ظاہر خالہ ہے، اس کا احترام بھی اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے ماں کا احترام ہوتا ہے۔ مثلا حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں رونق افروز ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تھا، تو دائی حلیمہ سعدیہ کی بہن جو ہے وہ ملنے کے لیے تشریف لائی، تو ارشاد فرمایا بلاؤ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے جب دودھ پیا ہے تو ماں ہو گئی، رضاعی ماں، اس کو شریعت میں رضاعی ماں، دودھ پلانے والی ماں ہو گئی، بہرحال اس کا ایک مرتبہ ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، وہ تشریف لائیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، شانہ اقدس سے چادر شریف کو اتار کر بچھا دیا، کہا بیٹھی تشریف رکھیے، کہا بیٹھی تشریف رکھیے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان کی بہن نے مجھ کو دودھ پلایا ہے، وہ میری ماں تھی۔ یہ ان کا احترام، یعنی اسلام میں، آپ کے دین میں قدم قدم پر قرآن مجید و فرقان حمید اور اللہ رب العالمین جل جلالہ من والو رہنمائی فرماتا ہے رحم کے رشتے، ان کا احترام۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے عرض کیا کہ حضور ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ میں پریشان ہوں، یعنی رزق میں برکت نہیں ہے، پیسہ تو آتا ہے، برکت نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ کوئی بات ایسی ارشاد فرمائیے کہ جس سے رزق میں بھی برکت ہو اور عمر میں بھی برکت ہو۔ حدیث مبارک ہے، کہا جس کو اپنے رزق میں برکت کی تلاش ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کو رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا گیا، اور ان رشتوں میں خاص طور سے پہلا مقدس رشتہ والدین کا ہے، دوسرا مقدس رشتہ بہن بھائیوں کا ہے، رحم کا رشتہ ہے، اور پھر اور مزید جو قرابت دار آتے ہیں، خالہ، چچا، پھوپھی وغیرہ، یہ سارے کے سارے رشتے ہمیں معلوم ہیں، وہ تو آپ سمجھ جاتے ہیں جب یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو جو شخص بھی اپنے اعزاء اور اقارب اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اور عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ حقوق اسلام نے معین فرما دیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بندوں کا حق۔ تو بندوں کا حق یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ جو لین دین ہو اس حق کو پوری طرح سے ادا کر دے۔ اب آج کل صورتحال یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اسلام میں سود کو حرام کرا ہے، سود حرام ہے۔ سود جو ہے وہ بندہ، ایک شخص اپنی مجبوری کی وجہ سے لیتا ہے، کہ مجبوری ہے، تو مجھے کچھ پیسہ چاہیے، اچھا ٹھیک ہے 100 روپے میں دے رہا ہوں، 100 روپے پر 25 روپے ہوں گے یا 15 روپے ہوں گے یا 25 روپے ہوں گے، یہ زیادہ ہے، یا آپ کو مجھے دینے ہوں گے، اور اصل اپنی جگہ پر ہے، ہر مہینے 25 روپے دینے ہوں گے۔ کاروبار آپ کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے کرتے ہوں گے، میں نقصان میں شریک نہیں ہوں،
نہ نفع میں شریک ہو، مجھے تو اپنا پیسہ چاہیے، آپ کو نقصان ہوتا ہے ہو، مجھے اپنا پیسہ چاہیے، یہ سود ہے۔ تو سود سے بچا کر، سود میں آدمی بے رحم ہو جاتا ہے، پیسہ لیتا ہے، نہیں صاحب پیسہ لوں گا، وہ نفع کماتا ہے، حرام ہے، اس سے شقاوت قلبی پیدا ہوتی ہے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور یہودی خبیث، ان کو ممانعت کی گئی تھی کہ سود حرام ہے، لیکن وہ سود خور تھے۔ تو اس سے شقاوت قلبی، دل سخت ہو جاتا ہے، پیسے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی جمع کرنے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے بدلے میں ایک نظام دیا، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو لوگوں کو قرض دے؟ تو قرض تو فرض کیجئے آپ نے کسی شخص کو قرض دیا، وہ آیا اپنی ضرورت کے تحت، آپ نے اس کو قرض دے دیا، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اس کی ضرورت کے وقت قرض حسنہ، اس کی بھلائی کے لیے دیتا ہے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وہ اس بندے کو قرض نہیں دے رہا، وہ قرض ہم کو دے رہا ہے۔ کون ہے جو ہم کو قرض دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یعنی اللہ کے کسی بندے کی مدد کرنا، اس کو قرض حسنہ دینا کہ بھئی میں دے رہا ہوں، کب واپس دو گے؟ وہ کہا 1 سال میں دوں گا، تو ٹھیک ہے دے دیا قرض، 6 مہینے میں دوں گا، دے دیا قرض حسنہ۔ اب قرض حسنہ دینے کے بعد وہ اللہ کو قرض دیا ہے، تو اس بندے کو نہیں دیا، وہ اللہ کو قرض دیا ہے، تو جب تک وہ قرض واپس نہیں آتا، جتنا قرض دیا ہے اس 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے کے حساب سے ثواب لکھا جاتا رہے گا، کیونکہ اللہ کو دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حساب میں جمع ہو گیا ہے، 1 نیکی 10 کی برابر ہوتی ہے، اور اللہ کو قرض دیا ہے۔ اور یہ قرض لوگ لے لیتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میں بعض میں مکر جاتے ہیں، یہ بندوں کا حق ہے، یہاں حق آ گیا۔ اگر کسی کو قرض دیا، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی واپسی کا جتنا جلد ممکن ہو انتظام کرے۔ حضور پر کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص مقروض مرتا ہے، اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ جب جنازہ آتا تھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے تھے، جب عرض کیا گیا کہ حضور جنازہ حاضر ہوا تو ارشاد فرمایا معلوم کرو اس کے ذمہ قرض تو نہیں تھا، تو جب تک قرض ادا نہیں ہوگا ہم نماز نہیں پڑھائیں گے، تو اسی وقت قرض ادا کرنے کا انتظام ہوتا تھا۔ اور اگر یہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھا، قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، واقعی غریب تھا، چاہتا تھا کہ قرض ادا کرے لیکن نہیں ادا کر سکا، تو ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض ہمارے ذمہ ہے، ہم ادا کریں گے۔